اچھا عبد الخالق صاحب، آپ نے اپنی کویشچن کے آنسر میں اینڈ میں آپ سسٹم کی ہی بات کر رہے تھے اور آپ بیسکلی شاک ریزیلینس کی ہی بات کر رہے تھے. اسی سے وہی کویشچن میں نے میڈم سے کیا اور آپ سے بھی تھوڑا سا اس پہ انپٹ لینا چاہیں گے کہ یہ چیز ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. جس طرح میم سمیرا نے کہا کہ اب یہ نارمل لگتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو نارمل نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارا سب سے پہلے ایجوکیشن متاثر ہوتی ہے. پینڈیمک تھا، ارتھ کویک تھا، فلڈز تھے پہلے، اس بار بھی فلڈ آئے، تو ایجوکیشن سب سے زیادہ متاثر ہوئی. تو مطلب کوئی لائف سکل یا کلائمیٹ چینج کی جو یا نیچرل کلائمیٹیز سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری، کوئی پلاننگ آپ کے خیال میں کیا اب ضروری ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو بار بار دیکھ لیا، یا اس کو ہم نارمل سمجھ کے اس کو جو ہے بس ایز اے پارٹ آف لائف سمجھ کے اس کو ہم اب آگے چلیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کافی آرگنائزیشنس کا ذکر کیا کہ آپ کو سپورٹ مل رہی ہے فائنینشلی بھی، اور آپ خود بھی ٹیچرز کو کیپیسیٹیٹ کر رہے ہیں، بٹ آپ اور سول سوسائٹی سے یا ڈونرز سے کیا آپ کی توقعات ہوں گی کہ جو ابھی سیلاب سے متاثرہ اسپیشلی اسکول یا ایجوکیشن سسٹم کو جو شاک ملا ہے، اس کے ریلیف میں آپ کو کس قسم کی سپورٹ پرووائڈ کی جائے؟ جی سر. شکریہ، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب دیکھیں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں اگر دیکھیں، واحد ڈپارٹمنٹ ہے جن کے پاس ایجوکیشن سیکٹر پلان ہے، 5 سالہ پروگرام ہے، آپ ایجوکیشن کو کیسے بہتر کریں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. دوسری بات، پینڈیمک کووڈ-19 پینڈیمک آئے تو اس وقت ہم سیکٹر پلان بنا رہے تھے، تو ہم نے کووڈ کو اسپیسیفکلی فوکس کیا اپنے سیکٹر پلان. اب اس میں ہم کوئی بھی اس طرح سچویشن، پینڈیمک سچویشن یا ایجوکیشن ایمرجنسی جس طرح سچویشن آ رہا ہے، ان کے 3 ڈفرینٹ فیزز ہیں. اب پہلی چیز ہے رسپانس، اور دوسری چیز ہے ریکوری، اور تیسری چیز ہے ریزیلینس، کہ ہم فیوچر میں ایسی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کے لیے کیسے تیار رکھیں. پینڈیمک سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور بھی ہماری لیونگ ہسٹری میں کوئی ایگزامپل ہی نہیں تھا، اور نہ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ایسے اسکول بند ہو جائیں گے، ایسی مارکیٹیں بند ہو جائیں گے، اور ہم گھروں تک محدود ہو جائیں گے. اب اس کووڈ سے تو ہم نے بہت کچھ سبق سیکھ لیے، اور ہم نے اپنے سسٹم کو کس طرح سے ایسے بنائے کہ فیوچر میں ایسے پینڈیمک سے ہم بچا جائیں اور ہمارا سسٹم اتنا ریزیلینٹ ہو کہ ایسی سچویشن سے وہ متاثر نہ ہو. ہم نے بلوچستان کے اندر 450 آئی ٹی ٹیچرز یعنی 17 گریڈ کے پوسٹ کریٹ کی، تاکہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے، کمپیوٹر آئی ٹی ایجوکیشن ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے، اور کل کو جب کوئی پینڈیمک سچویشن آ جائے تو بچوں کی لرننگ متاثر نہ ہو، تو ہم فوری طور پر ڈسٹینس ایجوکیشن پہ جائیں. تو یہ سچویشن تو امیڈیٹلی ہم نے اس ٹائم کیا. اور دوسری بات، ہم نے اپنے سسٹم میں واش روم کی فیسلٹیز کو بہتر کیا اس پینڈیمک کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایس او پیز کو، بلوچستان واز دا فرسٹ ون lead this whole process in the development of SOP, Standards Operating Procedure, کہ اگر ہم اسکول کھولیں گے تو کون سے پروسیجر کو ہم فالو کریں گے، کون سی ایس او پیز ہوگی. تو بلوچستان نے اس ایس او پیز کو پورے پاکستان لیول پر تمام سسٹر پروونسز کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ ہم اس طرح سے اسکول کھولیں گے، اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اس کووڈ-19 پینڈیمک سے بچائیں گے، اور ہم اس طرح سے ان کی لرننگ کو کنٹینیو کریں گے. اب آج بھی آپ پریکٹس دیکھیں، آپ گورنمنٹ اسکولوں میں یا ویسے اسکولوں میں دیکھیں، اس ایس او پی کا زیادہ پریکٹس آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں نظر آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں ہینڈ واشنگ، دیکھیں اب ایک ریگولر گھروں کی پریکٹس بھی رہیں اور اسکولوں میں بھی رہیں. دیکھیں یہ ہم ماضی میں بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس پینڈیمک سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا. ہم نے آن لائن ٹیچرز ٹریننگ کی، ہم نے ایس او پیز پر آن لائن اپنے کلسٹر ہیڈ کو ٹرین کیے، ہم نے تمام اسکولوں میں کوشش کی کہ اسمال گرانٹس دیے جائیں اور وہ اپنے سسٹم کو مضبوط کریں. اب حالیہ جو فلڈز آئے، رینز، یہ بھی ہماری ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے لارج اسکیل پہ اور اتنے وسیع پیمانے پر، اور انپریسیڈنٹڈ رینز ہیں.
اس سے پہلے آپ کو مثال نہیں ملتی، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بارشیں کبھی نہیں دیکھی اور اتنی تعداد میں تباہی بھی نہیں دیکھی تھی. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے کریکولم میں، ہمارے نصاب میں یہ چیز کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت کچھ سپیس ہیں اور دی بھی گئی ہیں اور فوکس بھی کیے ہیں. اب یہ کہ جب یہ چیز بچوں نے بھی اور ٹیچرز نے بھی دیکھا کہ کلائمیٹ چینج ایک امپورٹنٹ ہے اور ہم اپنے پریکٹسز میں کیا چیزیں لائیں. اب بات ہے پاکستان کی. دیکھیں پاکستان کی جو ہے کاربن CO2 ایمیشن میں اس کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے، لیکن یہ ڈیولپ سوسائٹی کا اثرات ہم پہ پڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج میں صرف پاکستان اور ہم کچھ تو نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس بھی تو اتنے وسائل نہیں ہیں. آپ دیکھیں اکراس دا بورڈ پاورٹی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے. آپ ایسے بلڈنگز کہاں بنائیں گے جو ریزیلینٹ ہوں؟ اتنے وسائل لوگوں کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ البتہ ہم نے اپنے اسکولوں کو ایسے بلڈنگ دے سکتے ہیں کہ وہ سیکیور ہوں، سیف ہوں، اور بچے وہاں پر محفوظ بھی ہوں اور کمیونٹی بھی تیار ہو. آج بھی میں لسبیلا وزٹ کیا، میں نے کمیونٹی سے بیٹھا، کمیونٹی کے ساتھ بات کی. کمیونٹی ہماری طرف اسی وجہ سے دیکھ رہی تھی کہ جتنا جلد ہو سکے ہمارے اسکولوں میں جو تھوڑی بہت ریپیئر ہیں اس کو کر کے، تاکہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہو. اور وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا فیوچر ایجوکیشن ہے اور ہم ایجوکیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایجوکیشن میں ہم لوگ ہر کوشش کر رہے ہیں. اب یہ تقریباً ہمارا تیسرا سروے ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکے کہ یہ نقصانات کی اصل تخمینہ کتنا ہے، کتنی نقصانات ہوئے ہیں، اور ہم کتنے ہمیں فنڈنگ درکار ہوگی. اور امیجیٹلی جو ہمارے پاس سپورٹ ہے، اور گورنمنٹ بھی اس حوالے سے ہم نے انفارمیشن گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ ہمارے نقصانات یہ ہیں کہ 2860 اسکول متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد ہے 3,86,000. اب ان اسکولوں میں کچھ جزوی طور پر نقصان ہوئے، کسی کی باؤنڈری وال کو نقصان ہوئے ہیں، کسی میں کمروں میں نقصان ہوئے کیونکہ پانی داخل ہوا ہے اسکولوں میں، جس سے ان کے فرش، ان کے کمرے، ان کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے. کہیں واش روم بیٹھ گئے، کہیں کمرے بیٹھ گئے، کہیں کمروں میں کریکس پڑ گئے. تو میں نے جب خود وزٹ کیا، میں نے کہا یہ تو امیجیٹلی اتنی جلدی ریپیئر تو نہیں ہو سکتے. اب یہ TLC کا کنسیپٹ بڑا اچھا تھا، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ کچھ علاقے جس طرح لسبیلا ہے یا آپ نصیر آباد، صوبت پور، یہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے. اب یہ جو ٹیمپرری لرننگ سینٹرز ہیں یہ زیادہ دیر کے لیے تو بھی نہیں ہے، تو ہم امیجیٹلی اسکولوں میں جو نیڈز ہیں، اگر تھوڑی سی بھی ریپیئر کا کام ہے، باؤنڈری وال کا ہے یا واش روم کا ہے یا کمرے ہیں، تاکہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو جلد سے جلد بحال کیا جائے، اور تاکہ یہ بچوں کو جو نقصانات ہیں وہ کم سے کم ہو. اور ہم ٹیچرز پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سے تربیت دی جائے کہ بچوں کے جو فاؤنڈیشنل سکلز ہیں، خاص کر لٹریسی اور نیومریسی، جو لرننگ کے پلرز بھی مانے جاتے ہیں، تاکہ بچے آگے بڑھ سکیں اور ان کی جو نقصانات ہیں وہ کم سے کم ہوں. اور ہم کوشش کریں کہ ہم ایسا مٹیریل بھی ڈیولپ کریں، اور اس پر ہم کام شروع بھی کر دیے دوسرے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ذریعے، کہ ان بچوں کو ہم وہ مٹیریل دے سکیں کہ وہ گھروں میں بھی، اگر والدین ہیں یا بچے خود سے ہیں، وہ ان میں انگیج رہیں تاکہ نقصانات کم ہوں. تو یہ اس حوالے سے ہمارے سیکٹر پلان میں یہ چیز تو کووڈ-19 پینڈیمک کے حوالے سے کلیئر کٹ ہے. اب یہ سیلابی سچویشن بھی ہمارے کورس نیکسٹ جو ہم پلان پہ ابھی کام شروع کر رہے ہیں GP کی طرف سے، گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن نے ہمیں مزید کچھ فنڈنگ رکھی ہے اگلے 2025 کے بعد. تو اس کے لیے بھی ہماری لوکل ایجوکیشن گروپ کی میٹنگ ہوئی ریسنٹلی، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر بھی کی ہیں. تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسی جو سچویشن ہے، جو ایمرجنسی سچویشن ہے یا پینڈیمک جیسی سچویشن ہے، ہم سیکٹر پلان میں اس کو خاصی توجہ دیں تاکہ ہمارا جو سسٹم ہو وہ ریزیلینٹ ہو. بہت شکریہ عبدالخالق صاحب. اور اسی کے ساتھ ہمیشہ گفتگو تو میں طویل کرنا چاہتا ہوں، بٹ ٹائم جو ہے ذرا سا ہمیں روک دیتا ہے. بٹ آپ دونوں نے بہت اچھی باتیں کی، اور جو آپ میم سمیرہ لیف کا کام کر رہی ہیں، عبدالخالق صاحب جو آپ اپنی
رسپانسبلٹی کے طور پہ ایز اے گورنمنٹ آفیشیل کر رہے ہیں. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ کی قیمتی ٹائم کا, اینڈ آل دا ویری بیسٹ جی. تھینک یو جی. ویورز, آپ دیکھ رہے تھے ہماری اسپیشل ایپیسوڈ بلوچستان میں سیلاب کے بعد تعلیم کی صورتحال کے بارے میں. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.